بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 اکتوبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے 4 اہم کیسز کے حوالے سے۔ مریم نواز کی خلاف جو درخواست تھی نیب کی اور جو سماعت ہوئی تھی 13 اکتوبر کو، اس پر آج تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ 2 بڑی اہم چیزیں ہیں اس میں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ساتھ ہم بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان نے مسلم لیگ نون لاہور پر آج ایک بہت بڑا ان کو سرپرائز دیا ہے مسلم لیگ نون لاہور کو، اور بڑا اعلان کیا ہے۔ اور ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما عظمیٰ بخاری نے انفارمیشن کمیشن میں ایک درخواست دائر کی ہے عثمان بزدار کے خلاف، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے راولپنڈی مدرسہ زیادتی کیس میں جو مفتی ہیں مفتی شاہ نواز، وہ سرخرو ہو گئے ہیں اور ان کے خلاف جو کیس تھا وہ اس میں بے گناہ ٹھہرے ہیں، کیونکہ ہم اس کیس کو ڈسکس کر رہے تھے اور اب رپورٹ آئی ہے کہ وہ بے گناہ ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے منظور پشتین اور علی ڈاور کے خلاف جو فیصلہ دیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے خواجہ آصف نے آج لنکا ڈھا دی ہے شریف خاندان پر، اور ان پر کھل کر آج خواجہ آصف پہلی دفعہ کھل کر بولے ہیں شریف مافیا اور شوگر مافیا کے خلاف، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں توڑ پھوڑ کا یہ کیس ہے، اور جس وکیل نے توڑ پھوڑ کیا تھا اور پورے پروفیشن کو پوری دنیا میں بدنام کیا تھا، اور جس نے برانچ کے لوگوں کا غصہ بے جان شیشوں پر نکالا تھا، اس وکیل کی درخواست ضمانت پر آج سماعت ہوئی ہے۔ ملزم کا نام ہے ماجد جہانگیر، اور آج ان کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، جس کو آج عدالت نے مسترد کر دیا ہے اور ان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے ہماری بار کونسلز کے لیے، کہ اگر بار کونسلز اس موقع پر ملزم کو بچانے کی بجائے قانون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو اس پروفیشن کی عزت مزید بڑھے گی، اور جو اس پر کالا دھبا لگ چکا ہے وہ بھی مٹنے میں اس جو ہے وہ آسانی پیدا ہوگی اس کو مٹانے اور صاف کرنے کے لیے۔ پھر کراچی کی سینٹرل جیل میں قائم انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے اشتعال انگیز تقاریر کے معاملے پر آج کیس میں سماعت کی۔ مقدمے میں نامزد رکن قومی اسمبلی علی وزیر، محسن داوڑ اور پی ٹی ایم رہنما منظور پشتین کو اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے محسن داوڑ سمیت 4 ملزمان کو اشتہاری قرار دیا۔ مفرور قرار دیے گئے دیگر ملزمان میں محمد شفیع، ہدایت اللہ پشتین اور دیگر شامل ہیں۔ عدالت نے چاروں ملزمان کا کیس داخل دفتر کر دیا ہے۔ عدالت میں مفرور ملزمان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے متعلق رپورٹ پیش کی گئی، جس کے مطابق چاروں مفرور ملزمان کے نام پر کراچی میں کوئی جائیداد نہیں ہے۔ رپورٹ مختار کار سب ڈویژن کراچی، بلدیہ ٹاؤن، ڈپٹی کمشنر جنوبی وزیرستان اور ڈپٹی کمشنر پشاور کی جانب سے پیش کی گئی، اور ان کے خلاف رپورٹ یہ آئی کہ پشاور، بلوچستان اور کہیں بھی ان کے نام پر کوئی ذاتی جائیداد نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ان کا طریقہ کار ہے، اور یہ جائیدادیں ہمیشہ اوروں کے نام پر بناتے ہیں، اور پھر وہاں جائیدادوں کا تو کنسیپٹ ہی نہیں تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسمگلنگ کرتے تھے، جب فوج نے ان کی اسمگلنگ روکی تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی، اور اس کی وجہ سے یہ آپے سے باہر ہوئے اور اشتعال انگیز تقاریر کرتے رہے۔ پولیس نے جب یہ رپورٹ جمع کروائی تو کیونکہ جب پراپرٹی اٹیچ کی جاتی ہے تو اس کے بعد اگلا مرحلہ صرف اشتہاری کر دینے کا رہ جاتا ہے، اور اب جب اشتہاری گرفتار ہوں گے اس کیس میں، جب گرفتار ہوں گے، جب پکڑے جائیں گے تو پھر ان کے خلاف یہ کیس دوبارہ سے ری اوپن ہو جائے گا۔ اس وجہ سے عدالت نے اس کیس کو داخل دفتر کر دیا ہے، ان کو اشتہاری تاحیات ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے ان کو اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے، اور یہ مدرسہ کی طالبہ سے زیادتی کیس ہے، اور یہ راولپنڈی کا کیس ہے۔ مفتی شاہ نواز اور شریک ملزمہ عشرت حنیف، ان کے خلاف یہ ایلیگیشن تھا، کیونکہ پولیس نے کیس بنایا تھا، ایک خاتون نے، ایک لڑکی نے ان پر الزام لگایا تھا، اور اس کی بنیاد پر مفتی شاہ نواز گرفتار ہو گئے تھے، اور گرفتار ہونے کے بعد پھر ان کی ضمانت، پہلے عبوری ضمانت تھی، پھر وہ خارج ہوئی، پھر وہ گرفتار ہو گئے، اور وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہی تھے کہ جو زیادتی کیس ہے اس کا ڈراپ سین ہوا۔ فرانزک رپورٹ کے مطابق مدعیہ طالبہ سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ پولیگرافی فرانزک لیبارٹری ٹیسٹ میں دونوں ملزمان کو بے گناہ قرار دے دیا گیا ہے۔ تفتیشی ٹیم نے ملزم پرنسپل مفتی شاہ نواز اور خاتون ٹیچر عشرت حنیف کی بے گناہی کی رپورٹس بھی عدالت میں جمع کروا دی ہیں۔ ملزم کے وکیل نے عدالت میں موقف پیش کیا کہ ملزمان بے گناہ قرار پا چکے، التوا کا کوئی جواز نہیں ہے، ملزم مفتی شاہ نواز کی ضمانت منظور کر کے رہائی کا حکم دیا جائے۔ ایڈیشنل سیشن جج نے فریقین وکلاء کو دلائل پیش کرنے کے لیے حاضر ہونے کا حکم دیتے ہوئے
حتمی دلائل کے لیے 16 اکتوبر تک ملتوی کر دیا۔ 12 اگست کو راولپنڈی تھانہ پیر ودائی کی حدود میں 16 سالہ لڑکی سے مدرسے کے محتمم کی جانب سے مبینہ زیادتی کی کوشش پر تھانہ پیر ودائی پولیس نے یہ واقعہ مقدمہ درج کیا تھا۔ کیونکہ یہ مقدمہ درج ہوا تھا اور اس کے بعد جو ٹیسٹ ہیں، میڈیکل ٹیسٹ ہیں، فرانزک ٹیسٹ ہیں، وہ سارے کے سارے نیگیٹو آئے ہیں، جس کے مطابق مفتی شاہ نواز نے بچی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس بچی کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ پوری قوم اس لڑکی کے ساتھ کھڑی تھی، جیسے عائشہ اکرم کے ساتھ کھڑی رہی ہے، تو کیونکہ یہ جھوٹی ثابت ہوئی ہے۔ اور اگر مفتی شاہ نواز جیسا کہ پولیس نے رپورٹ جمع کروا دی ہے کہ وہ بے گناہ ہیں، تو پھر آپ اندازہ لگائیں ایک مفتی ہو اور جو ایک مدرسے کا محتمم ہو تو اس کی کتنی بڑی توہین کی گئی ہے، اور اس کا اپنے معاشرے میں کتنی تذلیل کی گئی ہے، اور اس کا اپنے جو سٹوڈنٹس ہیں، اپنی فیملی کے سامنے وہ کس حد تک ذلیل ہوا ہے۔ تو ایسی خواتین جو جھوٹے الزامات لگاتی ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ کوئی کل کسی پر جھوٹا الزام لگا کر قوم کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز کی جو اپیلیں تھیں، اس پر جو آج فیصلہ سنایا ہے، یہ 13 اکتوبر کا فیصلہ ہے۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل جو بینچ تھا، اس نے تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے، جس میں نیب کی طرف سے یہ درخواست تھی کہ 30 دن کے اندر اندر ٹرائل کمپلیٹ کیا جائے۔ اس کو تو خارج کر دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، جس میں کہا گیا ہے کہ نیب آرڈیننس کی سیکشن 16A ٹرائل 30 دن میں مکمل کرنے سے متعلق ہے، اپیلوں سے متعلق ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ ایک بات، میں ایک عام سا قانون کا طالب علم ہوں، اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اپیل بھی ٹرائل ہی کا آگے پروسیس ہوتا ہے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ اپیل میں بھی ٹرائل ہی چل رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اپیل میں بھی نئی ایویڈنس بھی آ سکتی ہے، اور عدالت کے پاس وہی اختیارات ہوتے ہیں جو ٹرائل کے ہوتے ہیں، اور یہ اسی کی جو ٹرائل ہے وہی کنٹینیو ہوتا ہے اپیل میں۔ تو یہ کہنا کہ 30 دن کا جو سیکشن 16 ہے وہ ٹرائل کے لیے تو کہتا ہے، اپیل کے لیے نہیں کہتا، یہ بات کم از کم مجھے ہضم بطور قانون کے طالب علم نہیں ہوئی۔ خیر، آنریبل کورٹ نے یہ خارج کر دی ہے درخواست، اور ساتھ حکم نامے میں کہا کہ درخواست غلط فہمی کی بنیاد پر دائر کی گئی، لہذا مسترد کی جاتی ہے۔ تحریری حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ مریم نواز کی جو درخواست تھی، اس پر ان کے وکیل کی جانب سے دلائل مکمل ہو گئے ہیں۔ نیب کو درخواست پر نوٹس کیا، جو انہوں نے کورٹ روم میں وصول کرتے ہوئے عدالت کی معاونت کے لیے مہلت طلب کی۔ نیب آئندہ سماعت پر 16 نومبر کو دلائل دے، جو مریم نواز کی درخواست ہے اس کے اوپر دلائل دیے جائیں، یہ کہنا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور یہ فیصلہ جاری کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ دوسری طرف، اور یہ ابھی درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر یہ معاملہ چلے گا۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے، اور یہ اہم ایشو ہے، اور وہ ہے جو خواجہ آصف کی طرف سے الزام لگائے گئے ہیں شریف خاندان پر۔ آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس تھا، اور رانا تنویر کی سربراہی میں یہ نیشنل اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، اس میں خواجہ آصف بھی ممبر ہیں۔ جب آج کارروائی شروع ہوئی تو شوگر مافیا کے حوالے سے، جو آپ جانتے ہیں کہ شوگر کے حالات ہیں پاکستان میں، چینی کے حالات ہیں، اس پر ڈسکشن ہوئی، اور وہاں پر یہ بات سامنے آئی کہ یہ جو شوگر ملیں ہیں یہ ساری کی ساری سیاستدانوں کی ہیں، اور سیاستدان اس کے مالک ہیں، اور وہ بلیک میلر بن چکے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہر جو بڑا سیاستدان ہے اس کی 10-10 15-15 شوگر ملیں ہیں، یہ مافیا بن چکے ہیں۔ شوگر اور گنے کی جو کاشت ہے اب اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو گنے کی کاشت ہے، جو ہم باہر سے شوگر منگواتے ہیں، وہ کتنے میں پڑتی ہے، تاکہ کم سے کم گنے کی کاشت کی جائے اور اس کی جگہ کپاس کی کاشت ہو، تاکہ پاکستان میں یہ جو پانی کی کمی ہے، گنے کی فصل بہت زیادہ پانی مانگتی ہے یا حاصل کرتی ہے، اس وجہ سے یہ ختم ہونا چاہیے۔ جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں، رانا تنویر سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ تو شوگر مافیا کو للکار رہے ہیں، تو آپ کے تو اپنا گھر شوگر مافیا کا ہے، شریف خاندان سے بڑا شوگر مافیا کا کون ہے؟ مریم نواز کی بھی شوگر ملیں ہیں، شریف خاندان کی کئی شوگر ملیں ہیں، اور پاکستان میں سب سے زیادہ شوگر کا کاروبار وہ شریف خاندان کا ہے۔ تو کیا آپ کو ٹکٹ نہیں چاہیے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی ٹکٹ روک لی جائے گی؟ تو اس پر پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، شریف خاندان کی شوگر ملیں پرانی ہیں، لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ سیاستدانوں کی شوگر ملیں نہیں ہونی چاہیے، یہ مافیا بن چکے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔
اب سچ سچ ہے اور وہ منہ سے نکل آتا ہے۔ خواجہ آصف کی چاہے انٹینشن یارانہ تنویر کی انٹینشن جہانگیر ترین کے خلاف تھی، چاہے وہ خسرو بختیار کے خلاف تھی، چاہے وہ امنی گروپ والوں کے خلاف تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی ان کا، اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ رمضان شوگر مل کیس میں جو ایف آئی اے کے پاس کیسز ہیں اس میں 25 ارب کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے، جو الزام ہے شریف خاندان اور شہباز شریف کے خلاف، لیکن جہانگیر ترین اور باقیوں کے خلاف الزام ہے وہ 8 ارب سے بھی کم ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں شوگر مافیا میں پہلے نمبر پر کون آتا ہے، اور اس میں یہی لوگ ہیں اور انہی کے معاملات ہیں۔ دوسری طرف آج وزیراعظم عمران خان نے پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے پر کھل کر وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ٹیکنیکل کچھ چیزیں تھیں ان کو ہم نے ٹھیک کر لیا ہے، اور جب اختلاف کی بات ہوئی اور اختلاف پر وزیراعظم عمران خان سے سوال پوچھا گیا تو وزیراعظم عمران خان نے کہکا لگا کے بتایا کہ کیا بچوں والی باتیں کہہ رہے ہیں، کون سا اختلاف، ہم دو بڑے ہیں، وہ کسی معاملے پر اگر اکٹھے ہو گئے ہیں، دو بڑے ہیں اگر وہ کسی معاملے پر مشاورت کر رہے ہیں تو پتہ نہیں عجیب بچوں والی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اور وزیراعظم عمران خان نے منہ توڑ جواب دیا ہے میڈیا کو۔ ساتھ وزیراعظم عمران خان نے جو 2 دن پہلے ڈیتھ ہوئی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما کی اور پرویز ملک کی، کیونکہ وہ جگہ خالی ہو گئی، وہ سیٹ خالی ہو گئی این اے کی، این اے 133 کی، اس پر ابھی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی پلاننگ کر رہی ہے، لیکن وزیراعظم عمران خان نے اپنا نمائندہ کھڑا کر دیا ہے، اور یہ جمشید اقبال چیمہ ہے جو کہ عمران خان کے معاون خصوصی برائے غذائی تحفظ ہیں۔ ان کا لاہور میں ایک اچھا کردار ہے، بڑے ایکٹیو ہیں، بڑے ایکٹیو سیاسی ہیں۔ پہلے پرویز ملک کے ساتھ جو ان کے مقابلے میں تھے وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لاہور کے صدر ہیں اعجاز، وہ اس میں تھے اور وہ مقابلے میں تھے جو الیکشن ہار گئے تھے۔ اب جو ٹکٹ دی گئی ہے وہ جمشید اقبال چیمہ کو دی گئی ہے جو ایک احسن فیصلہ ہے، اور اب مسلم لیگ نون سوچ رہی ہے کہ وہ کس کو اتارے ان کے مقابلے میں تاکہ ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اور ساتھ ہی پاکستان جو عظمیٰ بخاری ہے اس نے ایک درخواست دائر کر دی ہے انفارمیشن کمیشنر کو، اور انفارمیشن کمیشن کو یہ کہا ہے کہ عثمان بزدار کے جو اثاثہ جات ہیں اس کی تفصیلات ہمیں چاہیے، اور ابھی جو 2 گھر بنائے ہیں عثمان بزدار نے ان کی ڈیٹیلز بھی چاہیے۔ اب ان کو 1-2 گھر جو عام سے گھر بنے اس کی بھی ڈیٹیلز چاہیے، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے ایون فیلڈ میں جو اپارٹمنٹس بنائے ہیں 4 وہ کیسے بنائے ہیں تو تب یہ گستاخی سمجھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے معاملات میں نون لیگ، اور جیسے آج مریم نواز کے ساتھ امریکی ناظم الامور نے الگ ملاقات کی ہے، شہباز شریف سے الگ ملاقات کی ہے، یہ تو ان کی حالت ہے، اور امریکی عہدیدار بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک نہیں ہیں، یہ الگ الگ ہیں، تو یہ ان کی اوقات نظر آتی جا رہی ہے اور دن بدن یہ عیاں ہو رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔